الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے محبوب امتیوں کو اپنی قربت کا تحفہ دینے کے لیے ایک سلیقہ، ایک ادا، ایک انداز سکھایا کہ اس انداز سے، اس طریقے سے تم میری قربت اور محبت کے زینے پہ قدم رکھ سکتے ہو اور تمہیں اللہ کی محبوبیت کا مقام نصیب ہو سکتا ہے۔ اور میرے رب کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ صرف آرڈر نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی طور پہ دکھایا کہ ایسے میں قربت عطا کرتا ہوں، ایسے محبوبیت کا مقام دیتا ہوں، اس طرح سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، ایسے عظمتوں سے نوازتا ہوں۔ اس کا منظر میدان مینا میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنے حکم کی تعمیل کا اشارہ فرمایا تو میدان مینا میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کے گردن پہ، ان کے گلے پہ چھری جو رکھی تو خلاق عالم کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جواب میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو۔ یعنی ایک ہے کسی کی
عظمت کو دیکھ کر، کسی کے مقام کو دیکھ کر، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر اسے کسی ملک کی فوج سلامی دیتی ہے، کسی ملک کے لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ عرش والا سلام بھیج کر مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ جب میری حکم کی تعمیل میں اپنی ساری کی ساری مصلحتیں، اپنے مفادات، ہر چیز کو قربان کر دیا تو جواب میں اللہ کا سلام ملا، اللہ کی محبت ملی، اللہ کا پیار ملا۔ آج تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ بھی ہے، باقی بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ میری اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ کیا خیال ہے، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو ساتھ ہی کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا کہ ان کو درود و سلام کا حصہ بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنایا، رسول اللہ کا مرجع اور مرکز بنایا۔ خود رسول اللہ فخر سے فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم کے راستے پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں، حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر جب اگلا سٹیپ اختیار کیا وہ کیا کہ اسی سنت کو اختیار کیا۔ اور آج کل ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں نا جی، یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں بھائی ہمارے لیے صرف سنت ابراہیم خلیل اللہ ہوتی تو پھر کبھی بھی ہم اس پہ عمل کرنے والے نہ ہوتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے طریقے، بہت ساری سنتیں جس کو ہم نہیں اپنا رہے، لیکن ہم اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ لازمی سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے، کس لیے کہ یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، سنت محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا، ایکسپٹ کیا، اس کے اوپر عمل کیا، تو یہ بیک وقت محمد مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور ہم تو بیک وقت دو بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت انبیاء کی سنتوں اور طریقے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے اس قربانی کے اندر قربت کے درجات رکھے، اپنی قربت اور محبوبیت کا مزہ رکھا ہے، لیکن کب؟ جب ہوگی قربانی اصل، نقل نہیں۔ آپ شیر کی کھال لے کے آئیں اور اس میں جناب توڑی بھر کے اور اس کو بنا دیں آپ شیر کی شکل، اور پھر کہیں کہ ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ وہ شیر کی شکل ہے، شیر تو نہیں ہے نا۔ تو شیر جو ہوگا وہ تو اصلی ہوگا، دھاڑنے والا ہوگا، چیرنے والا ہوگا، پھاڑنے والا ہوگا، خالی مجسمے کو شیر تو نہیں کہتے۔ اور یہ تو میں نے عقلی مثال دی، اگر آپ احادیث پیغمبر کو دیکھیں تو آپ کو بڑے واضح الفاظ نظر آئیں گے کہ جس چیز میں روح نہیں رہتی نا اس کی پھر کوئی قدر و قیمت بھی دوجے پر اعمال ہے۔ ویسے ہمارے ہاں بندہ فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھاؤ، دفن کر دو۔ انہوں دا بابا فوت ہو جائے تے جیندہ لکھ دا تے مریا اچھی بولو 1.25 لاکھ دا۔ کیوں بلا؟ کہ ان کے ہاں روح نکلنے کے بعد قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہن تے کمائی ہوئی، ہن تے دربار بننا ہے، ہن تے عرس مبارک بھی ہویا کرے گا، اور بھی پتہ نہیں کی ہویا کرے گا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی چیز سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہو، مولوی صاحب چھیتی کرو، جنازہ جلدی جلدی کر دو۔ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو 10 منٹ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو، بس جلدی کرو، اس کو بلٹی کر دو، بھیج دو اس کو۔ تو جس کو بیچارے کو اتنا محبوب رکھا ہوا تھا اس کو ہر طرح سے اپنے کندھوں سے اتار کے زمین کی پاتال میں دفن کرنے کی جلدی پڑی ہوتی ہے سب کو، کیوں؟ کہ روح نہیں رہی۔ تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے بتا رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، نہ خشوع نہ خضوع، نہ اس میں کوئی لحاظ، نہ کوئی آداب، نہ کوئی توجہ، نہ کچھ، تو فرمایا قیامت کے دن ایسی نماز جو ہے نا وہ لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں بھلا؟ کہ یہ شکل سے نماز ضرور ہے
لیکن اس کے اندر نماز والی روح، نماز کی حقیقت موجود ہے؟ اونچی بولو، نہیں ہے۔ تو جب نماز میں نماز کی روح نہ ہو، نماز کی حقیقت نہ ہو، نماز والے آداب نہ ہو، نماز والا خشوع و خضوع نہ ہو، نماز والی کوالٹیاں نہ ہو، تو لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک، روزہ اہم ترین عبادت، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا، دیکھو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ لیا لیکن لحاظ نہیں کیا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، فحش گوئی سے باز نہیں آیا، بے حیائی سے باز نہیں آیا، غلط کاموں کو نہیں چھوڑا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملات اسی طرح کرتا رہا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے بعد سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ روزہ تو وہ ہے جو جہنم سے ڈھال ہے، روزہ تو وہ ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، روزہ تو وہ ہے جس کا اجر اللہ خود سے دیتے ہیں۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ملتا سوائے بھوکا رہنے کے، حالانکہ اس نے بھی سحری تو کھائی ہے، افطاری تو یہ بھی کر رہا ہے، سارا دن پانی تو اس نے بھی نہیں پیا، سارا دن روٹی تو اس نے بھی نہیں کھائی، لیکن کھانا نہیں کھایا، روٹی نہیں کھائی، سارا کچھ ہونے کے باوجود حالت یہ ہے کہ یہ بھوکا رہنے کے سوائے اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیونکہ آداب سے خالی، حقیقت سے خالی، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے روزہ رکھوایا گیا وہ مقصد اس میں موجود نہیں، تو روزے کا سارا وہ بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، اگر وہ صحیح طریقے سے حج کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واپس آتا ہے ایسے آتا ہے جیسے آج ماں نے جنا ہے۔ پہلے دن بچہ پیدا ہوا نا، جس طرح اس کے جسم پہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسے اللہ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے، حج کی برکت سے۔ لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو حج پہ جاتا ہے اور غبار آلود ہے، چہرہ ہٹا ہوا ہے، بال جناب ایسے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے جا کم کر جا کے، وہ کہتے ہیں میں مانگ رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، اللہ اس کی بات سننے کی توجہ ہی نہیں دیتے اس کی طرف۔ وہ پکار رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، اللہ کو بلا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ بھی تو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس نے بھی احرام باندھا ہو، یہ بھی یا رب کہہ رہا ہے، یہ بھی غبار آلود ہے، یہ بھی دور سے ہے، اس نے بھی پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن یہ پکنک پروگرام پہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسے بندے کو اللہ کیوں نہیں قبول کرتے اس کی دعا؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، اس کے وجود کے اوپر جو جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام پیسوں کا، جو کھاتا ہے وہ حرام، پیتا ہے وہ حرام، اور آج اللہ کو پکارا ہے یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے جا سارے حرام کام کر کے حراموں میں مبتلا ہو کے آج میرے سامنے آ کے مجھے پکار رہا ہے۔ تو ایسے بندے کا حج بھی ضائع۔ تو بڑی بات ہے تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے دیتا ہے، اتنا بڑا بینر لگوایا وہ آجو جی آجو آجو، پتہ چلے حضرت صاحب بڑے سماجی اور معاشی اور سیاسی اور پتہ نہیں کون کون سے والے کارکن ہیں، اور پھر اپنی جناب فوٹو ہیں وہ دکھا، ایک آٹے کا تھیلا 20 بندوں نے پکڑا ہوتا ہے کہ فوٹو کھینچو بھائی۔ کیا تذلیل ہے، لوگوں کی عجیب انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے جب اس میں اس کی حقیقت موجود نہیں ہے، ریاکاری ہے یا کوئی بھی اس طرح کی دو نمبری آ گئی، تو اس کا اجر کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، اس کا اجر، بولو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ تو اب آتے ہیں قربانی کی طرف۔ جانور خرید لیا، پہلی بات تو یہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ ہم جانور جو خریدتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، کبھی اپنے مال کو بھی تو دیکھا کریں۔ حلال پیسوں سے خریدا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کر لیتے ہو؟ میں بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بہن کا حق مارا ہوا ہے، اس نے جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہے، صبح شام لوگ اس سے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے مانگتے ہو، بھائی میرے پیسے دے یار، تو کل دا وعدہ کیتا سی، تو آج دا وعدہ کیتا سی۔ کئی لوگ ہیں جو آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کئیوں سے لین دین ہے، کئیوں سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، کئیوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ لیکن حضرت قربانی تو ماشاءاللہ اونٹ کی کرے، قربانی تو بڑے سارے بیل کی جس کی مارکیٹ میں کم از کم قیمت 15-20 لاکھ ہو وہ کریں گے،
حضرت بکرے تو 12 لا کے ذبح کریں گے، وہ اگلے ملک کے دوسرے کنارے سے لے کے آئیں گے ٹونڈ کے، اعلیٰ قسم کے، پتہ چلے کہ حاجی صاحب نے بکرے قربان کیے۔ وہ حاجی صاحب خدا کا خوف بھی کرو کہ سارا کچھ تو نے قربانی پہ زور لگا دیا اور جن کا حصہ دینا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جانور مجھے پار کرا دے گا، یہ پلسرات سے گزار دے گا، تو پلسرات کے کنارے پہ یہ جانور تجھے گزارنے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ جو اتنے سارے تیرا گریبان پکڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے ان کا کیا کرے گا؟ لوگوں کے حقوق غصب کر کے کی جانے والی قربانی کون سی قربانی ہے؟ حرام کما کے، جھوٹ بول کے، غلط انداز سے پیسے اکٹھے کر کے اس سے کی جانے والی قربانی کون سی قربانی؟ اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی بندہ اس نیت سے شراب پیے کہ بھئی اس سے جان آئے گی، تو یہ جان آئے گی نا تو پھر میں جہاد پہ جاؤں گا، ہے یہ نیت ہی حرام ہے، کیونکہ حرام کو ذریعہ بنا ہے۔ تو حرام مال سے اللہ کی قربت حاصل کرنے چلے، فرشتے بھی حیران ہو کے کہتے ہوں گے کہ یا اللہ کمال ہے، ویسے بندہ کوئی ضرورت تو زیادہ ہی ٹھیٹ ہے، شرم تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری کہ حرام مال لے کے جناب اللہ کی قربت حاصل کرنے چلا ہے، اور اس کو خیال بھی نہیں آ رہا، شرم بھی نہیں آ رہی ذرا بھی۔ تو سب سے پہلے اپنا مال دے، اس کو پاک کرو، پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں قربان۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مکے کے جو مشرک تھے نا، مکے کے جو مشرک تھے، پکے کافر، جن کو جہنمی قرآن نے کہا ہے، جن کے اوپر اللہ کے عذاب کی وعیدیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کے اندر بتایا گیا، جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، لیکن اس معاملے میں تو ان کو بھی اتنی حیا اور شرم تھی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا نا، تو سیلاب کے اندر بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو انہوں نے کہا دوبارہ سے بناتے ہیں۔ تو ابو جہل جیسے کافروں کے بڑے کافر نے اعلان کیا تھا کہ خبردار، سوچ سمجھ کے حرام مال کا ایک پیسہ بھی نہ لے کے آنا، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ہاں یہ ابو جہل چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، حرام مال نہ لے کے آنا۔ تو اتنی شرم تو پرلے درجے کے کافروں کو بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قربت والے کاموں میں حرام مال نہیں لگاتے۔ تو ہم تو اللہ کے نام لے ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے پھر قربت کے درجات اختیار کرنے کے لیے نکلیں، تو یہ تعجب کی بات ہے۔ دوسری بات، سارا کچھ کر لیتے ہیں ہم، جانور لے آتے ہیں، جانور کی جناب خصوصیات معلوم کرتے ہیں، جانور کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے اچھا ملے گا، کیسا ہے، اس کی جناب ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، پٹھ کنج دی ہے، گردن کنج دی ہے، شانے تے گوشت ہے کہ نہیں ہے، سینہ چوڑا ہے، پارا ہے، اتنا نکلے گا گوشت ہے، انج ہوئے گا انج ہوئے گا، جو بھی سارا کچھ کر لیتے ہیں، نیت نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے۔ اصل تو نیت کو پالش کرنا ہے۔ جتنے دن جانور کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہو، جانور لانا ہے، جانور کرنا ہے، جانور کو سنبھالنا ہے، جانور کو کھلانا ہے، جانور کو پلانا ہے، یہاں باندھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، جتنی فکر مندی اس چیز کی کرتے ہو، اس سے زیادہ فکر اپنی نیت کو خالص کرنے کی کیا کرو کہ اصل چیز تو نیت ہے۔ اور قربانی میں ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت تو شور شرابہ ہو رہا، فڑی کسائی بلاؤ، یار شد کر جلدی جلدی پیر چھڑی، یار ٹائم ویسٹ تو کتنا ہو گیا، سارے فلانے نے بھی ٹائم دیتے ہیں، انہوں نے بلایا، اس وقت تو یہ پڑی ہوتی ہے، یہ پرواہ ہی نہیں۔ اس وقت میں تھوڑا سا ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے جو بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب چند منٹ مراقبہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مراقبہ کرتے تھے، اس کی گردن پہ یوں ہاتھ رکھ لیتے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل میں خیال لاتے کہ یا اللہ یہ بے زبان جانور ہے، اس کی جان لینا تو مقصود نہیں ہے، محض اس کو ذبح کرنا تو کمال نہیں ہے، اللہ میں تو آپ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، آپ کے حبیب نے ایک طریقہ بتایا اس پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ میرا مال تو بڑا حقیر اور کمزور سا ہے، کئی معاملات میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اللہ میں تو اتنے خلوص والی نیت بنا ہی نہیں سکتا جیسے تیرے محبوب کے اور محبوب کے صحابہ کی، تو یا اللہ میں جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی نیت لے کے آیا ہوں، آپ مہربانی کیجئے نا، قبول فرما لیجیے، قبولیت کی درخواست لے کے آیا ہوں اللہ، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو یہ لاکھوں کا ہے یا ہزاروں کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر آپ قبول فرما لیں گے تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی آپ کی بارگاہ میں میری قربت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچئے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں، میں خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں حبیب اللہ کے طرز عمل پہ عمل کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ اختیار کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے
اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو میں ان کے طرز عمل کو اختیار کر رہا ہوں، تو میں ان کا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ یا اللہ اپنی مہربانی کو میرے شامل حال فرمائی۔ اللہ میں نے جیسے کیسے آپ کی راہ میں قربانی کا انتظام کیا، اس کی برکتیں مجھے سارا سال کا ساری زندگی نصیب فرمائی، اس کے اجر میں میرے سارے گھر والوں کو شریک فرما دی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے آ کے پوچھتے مولوی صاحب میں اپنی اماں لو قربانی کرنی، میں اپنے ابے لو قربانی کرنی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کے سامنے پوچھ لیتے ہیں، پاس کوئی میرے جیسا غریب آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیچارے کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ یہ دیکھو بابا سارے پیسے نہیں، ایک قربانی حضور اللہ کر رہے ہیں، ایک قربانی اپنی اماں اللہ کر رہے ہیں، ایک اپنے ابے اللہ کر رہے ہیں۔ میرے کول بھی ہوندے تھے، میں بھی اپنے ابے اللہ کردا، میں بھی اپنی اماں اللہ کردا۔ میں کہا مولوی کہڑے درد دی دعا ہے اسے کم لئی، یہ آپ کو اسی طرح کے نسخے بتانے کے لیے آیا۔ وہ اللہ کے بندو، میرا رب جس طرح امیروں کا رب ہے نا، ویسے غریبوں کا بھی ہے۔ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے ٹھیک ہے، وہ والدین کی طرف سے کرے، بزرگوں کی طرف سے کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے، کسی کے پاس زیادہ وسعت نہیں ہے، زیادہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے میں نے بڑا آسان سا ایک نسخہ آپ کو بتانے لگا۔ قربانی کرے اپنی طرف سے، کیا کرے؟ اپنی طرف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی۔ ان دو باتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے، مجھ پہ واجب ہے، میں ادا کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی۔ کس کے نام پہ کر رہا ہوں؟ اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ دو کام، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی شے اس میں شریک نہیں، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگلا کام، اب اس سے آگے اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ قربانی کر رہے، یا اللہ میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کر رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ اس پہ آپ کچھ ثواب تو دیں گے نا، کچھ کیا ڈھیر سارا دیں گے۔ وہ ثواب میری ماں کو بھی پہنچا دے، میرے باپ کو بھی پہنچا دے، میرے بھائی کو بھی پہنچا دے، میرے فلاں کو بھی پہنچا دے، میرے فلاں کو بھی پہنچا دے، میرے بزرگوں کو بھی پہنچا دے، میرے استادوں کو بھی پہنچا دے، میرے رشتہ داروں کو بھی پہنچا دے، صحابہ کرام کو بھی پہنچا دے، شہداء اسلام کو بھی پہنچا دے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بھی پہنچا دے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے جی آ کی کہتا جی۔ یہ ہے کم خرچ بالا نشے۔ آپ نے قربانی تو ایک کی ہے، لیکن اس کے اجر کو آپ نے جب بانٹا تو اللہ نے وہ سب کو بھیج دیا۔ گوشت کے لیے تو آپ کو جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ بھاجی قربانی کی تھی سی، میں کا گوشت دیا ہوا۔ اب تو یہ رواج نہیں رہا ہے، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو عجیب ہی صورتحال ہے، یعنی وہ 3 حصے والا بھی چکر ختم، وہ رشتہ داروں اور عزیز اعزاء و اقربا والا چکر بھی ختم، غریب غربا والا چکر بھی ختم۔ اب تو جو مالدار ہے، جس کے پاس زیادہ قربانی ہے، زیادہ گوشت ہے، وہ بیچارہ خود بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے۔ وہ کون آتا ہے؟ کوڑا اٹھانے والا آ کے دروازہ کھٹکائے، سانو بھی گوشت دے دے، دے 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 انہوں بھی دے دے۔ اچھا وہ کام والی آتی ہے، وہ کہتی ہے سانو بھی گوشت، انہوں بھی دے دے، انہوں دے۔ وہ جناب ادھر سے کوئی چگی والا دے 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 دے، انہوں بھی دے دے، انہوں بھی دے دے، انہوں بھی دے دے، انہوں بھی دے دے۔ اللہ کے بندو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دو، لیکن ترتیب ہوتی ہے، سلیقہ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت کوئی ایسی فالتو سی چیز تو ہے نہیں کہ جڑا آیا وہ چکا دے بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو بڑے عقیدت سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، ایک گفٹ کے طور پہ احباب تک پہنچانا چاہیے، بڑی محبت سے پہنچانا چاہیے، سلیقے سے پہنچانا چاہیے۔ غرباء کو بھی دو تو بڑے احترام سے دو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے ایمان والے بندوں کی۔ تو اب سب سے اہم چیز تو یہاں پہ یہ ہے کہ نیت کی جائے۔ جانور کو قربان کر لیا، نیت کو خالص کرے، اس کے اجر میں جس کو مرضی شریک کرو، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اس کا اجر جس کو مرضی بھجواؤ، جیسے گوشت بھجواتے ہو ویسے اجر بھجوا دو۔ گوشت تھوڑے بندوں کو پہنچ سکتا ہے، اجر سارے جہان کو پہنچ سکتا ہے، جس کو مرضی بھجوا دو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور علماء نے تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ تقسیم کر کے نہیں بھیجا جاتا، اجر تقسیم کر کے نہیں بھیجا جاتا۔ جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ اس کا اجر فلاں کو بھی دے دے، فلاں کو بھی دے دے، تو فلاں کو، تو یہ نہیں ہوتا کہ 1% اس کو، 2% اس کو، 3% اس کو، 1% اس کو۔ فرمایا اللہ کے ہاں اجر کو تقسیم نہیں کیا جاتا، پورے کا پورا برابر برابر سب کو دیا جاتا ہے۔ اور لا ينقص من اجورہم شیء، اور جس بندے نے قربانی کی ہے اس کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ دیکھ لو ہن متا سو کہ مولوی صاحب نے نسخہ دسیا جی قربانی اسی کیتی، پیسے اسی لائے، بکرا میں لے کے اجر میں دے دیا سارے نو، تے میں پھر
ہے ہاتھ چاڑ کے ویلا، وہ نہیں ہو ویلا، لا ينقص من اجورہم شیء، سارے جہان کو اجر پہنچانے کے باوجود تیرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اتنی وسیع ہے میرے رب کی رحمت۔ تو اوپر سے پھر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا گوشت، اس کی قربانی کے جانور کا خون وہ ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا، اللہ فرما رہے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا، میں نہیں کہتا کہ گوشت بھی مجھے دے کے جاؤ، خون بھی مجھے دے کے جاؤ، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کا خلوص اور نیت میرے تک پہنچتی ہے۔ تو جو اصل چیز اللہ تک پہنچتی ہے اس کو پالش کرو، اس کو مضبوط کرو، اس کو خوبصورت بناؤ۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ قربانی کے معاملے میں قربانی کی نیت ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے، قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یاد کر لو نا سبق کی طرح، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ قربانی کے مقاصد میں سے ہے۔ اور پھر اس کا اجر تو ڈھیر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ فالصوف، بعض جانوروں پہ بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، فرمایا ان کی اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز بھئی اس حوالے سے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بڑی کمال کی اور بڑی مزے کی اور بڑی اہم، تینوں چیزیں شامل ہیں اس میں، مزیدار بھی ہے اور اہم بھی بڑی ہے۔ کیا بولا میں نے؟ ابھی کہا کہ ریاکاری کے لیے قربانی نہ کرو، تو جس طرح ریاکاری کرنا، قربانی کے جانور کو لے کے دکھاوا کرنا یہ غلط ہے، ویسے کسی کے بارے میں دکھاوے کی بدگمانی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اس طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا دکھاوا نہیں کرنا، تو اب ہر ایک پہ دکھاوے کا فتویٰ لگانا یہ بھی غلط ہے۔ ممکن ہے وہ دکھاوا نہ کر رہا ہو، وہ تو ویسے ہی بیچارے کی عادت ہو لوگوں کے سامنے ذرا تو یار جانور لے آئے ہیں بس ہوں تے بے فکر ہو گئے، اللہ کا شکر ہے بس، تو وہ دکھاوے کا ارادہ نہیں ہوتا، دکھاوے کی نہیں۔ ہاں جو بندہ دکھاوے کی نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں عید کی اونٹ کرنا، میں عید کی گاں کرنی ہے، میں عید کی وچھا کرنا ہے، میں عید کی انے بکرے کرنے، وہ ہوتا ہے دکھاوا۔ تو جس بندے کو ایسا کچھ نہیں، بعض بیچارے عادتاً اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بعض ویسے ہی شغل مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے پہ ریاکاری کا دکھاوے کا فتویٰ نہیں لگا دینا۔ جس طرح ریاکاری بری بات ہے ویسے دکھاوے کا فتویٰ لگانا اور بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کریں گے نا؟ اور اگلی بات، یہ بڑی کڑوی بات ہے لیکن ہے بڑی اہم، بہت کڑوی ہے، بہت اہم ہے۔ دنیا کے سارے مولوی، سارے علامے، سارے حضرت، سارے مفسر قرآن، سارے محدثین اکٹھے کر لو نا، ناک سے لکیریں بھی نکالیں نا، تو قربانی کو فرض ثابت نہیں کر سکتے، قربانی کو فرض ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ یہ قربانی فرض ہے۔ زیادہ زیادہ کیا ہے، وجوب تک کی بات، بعض کہیں گے سنت مؤکدہ ہے، بعض کہیں گے واجب ہے، اقرب الی الفرض ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ کوئی دنیا کا بندہ نہیں جو قربانی کو نماز کی طرح فرض قرار دے دے، ایسا مولوی ابھی پیدا نہیں ہوا دنیا میں، کوئی مفتی مجھے نہیں ملا، کسی فتاوا کی کتاب میں میں نے یہ فتوا نہیں پڑھا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے قربانی فرض ہے، نہیں ہے ایسی بات۔ لیکن اس سب کے باوجود بڑے درد دل سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ فرض کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے یا واجب کا؟ بولو، فرض تو فریضہ نماز 5 ٹائم پڑھنا فرض ہے، قربانی سال میں ایک بار کرنا واجب ہے، قربانی سال میں ایک بار کرنا، تو جو سال میں ایک بار کرنا واجب ہے اس کی تیاری تو 2 مہینے پہلے ہی کئی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے کئی دوست ہیں، اب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ادھر چھوٹی عید پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو عید کے وہ ٹرو مرو کے درمیان میں ہی بکرا تلاش کرنے نکلے ہوتے ہیں، چھوٹی عید پہ، عید الفطر پہ۔ انہوں پوچھنا وہ شیخ کتنے ہیں، اور میں جی اتنے آیا ہی جانور ویکھن۔
وہ خیر تے ہے وہ جی وڈی عید آن والی نا، تے میں کہ وڈی عید تے بڑی دور ہے، 2.25 مہینے پہلے تو ہونا ہی ہو، کہندا میں کہ تیاری کر لی ہے نا جی، تو اب ناراض نہیں ہونا۔ تو 2 مہینے پہلے تیاری کرنے والا بندہ نماز سو کے گزار دیتا ہے میری طرح، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے فرض کی، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی فنکاری کر رہا ہوں، سال کے بعد میں نے قربانی کر لیا، میں نے بڑا تیر مارا، میں نے کشمیر فتح کر لیا، میں پہنچ گیا ہوں قربت کے اعلیٰ درجہ، وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے اللہ تینوں اور پہنچائے، لیکن یہ کس طرح کے قربت کے درجات ہیں جو فرائض کو چھوڑ کے ادا ہو رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا قربانی نہ کرو، میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جتنا اہتمام قربانی کے لیے کرتے ہو وہ اس کا 25% ہی نماز کے لیے بھی کر لیا کرو یار، جتنی فکر قربانی کی ہے اس سے تھوڑی کم ہی صحیح نماز کی بھی کر لیا کرو، وہ تو فرض ہے اور وہ تو لازمی ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے، اس کی تعویل کوئی نہیں ہو سکتی، نص قطعی سے ثابت ہے، پہلا سوال اس کا ہونا ہے، تو نماز کا اہتمام یہ تو لازمی ہے، تو فرائض سے بے پرواہ ہو کر واجب کو پورے اہتمام سے ادا کرنا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک بندے کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک، 7 بجے سے لے کے 2 بجے تک، اور 7 کمپنی نے اسے آفر کیا ہے کہ بھئی اگر تم 2 بجے کے بعد 2 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگانا چاہو تو تمہیں ہم تنخواہ دیں گے، تو 7 بجے تو 2 بجے تک رہے گا ادھر، تو 2:30 بجے آ جائے جی السلام علیکم چور صاحب میں کیا پھر اوور ٹائم لاؤں، کہے گا یہ کی طریقہ واردات ہے بھائی، ڈیوٹی ٹائم گیا رہا ادھر تو اوور ٹائم حاضر، جب اوور ٹائم لگانے کا وقت ہے پھر حضرت صاحب حاضر ہو جاتے ہیں، بھی جو اصل ڈیوٹی کا وقت ہے اس وقت کہاں سے، کہتا میں اس ٹائم آرام کر رہے، وہ جو اصل ذمہ داری ہے اصل فریضہ ہے اس میں ڈنڈی مار جاتے ہو، اور جو اس کے بعد ایکسٹرا اس کے بعد اگلا درجہ ہے دوسرے نمبر پہ سیکنڈ پوزیشن پہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کے لیے منڈیاں لگ رہی ہیں، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے لئی نہیں کروا لیا جائے، نہیں لئی واقعی میں تو لب کے دن آ جا چلیے، میں بھی ویکھیا جانور تو بھی ویکھ، وہ کبھی نماز کے لیے بھی کسی کو ایسے دعوت دی ہے کہ پڑھی نماز نہیں پڑھی چلا چلیے، اپنے سکے بیٹے کو نہیں کہتے، سکے بھائی کو نہیں کہتے، سچی اولاد کو نہیں کہتے، بیٹیوں سے نہیں پوچھتے کہ پتر اٹھ نماز پڑھ لے شاباش ٹائم ہو گیا، پیار سے کہہ دیتے ہیں ضروری نہیں گھر میں ترتلی مچائی رکھو، لیکن اہتمام کرنا چاہیے، انداز اختیار کرنا چاہیے، نماز کا ماحول بنانا چاہیے، بھائی فرض ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ناراض نہیں ہونا، میں نے کہا تھوڑی سی بیچ بیچ میں کڑوی 1-2 باتیں کر لوں گا، اوپر میٹھا لگاتے ہیں بعد میں، ناراض کر کے دن بھیجنا تھا۔ ادھر ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے نا، تو کتنے سارے ہمارے دوست ایسے ہیں باقاعدگی سے حمام پہ حاضری دینے والے، سمجھتے گئے ہی ہوگے تسی، باقاعدگی کے ساتھ حمام پہ حاضری دینے والے، شیو کرانے والے، وہ آ کے مولوی جی ہے جدو چاند نظر آ جائے پھر نہیں نا داڑھی منڈائی دی، جو چاند نہ نظر آئے ادو بھی نہیں منڈائی دی، مولوی صاحب بھی اگوں بات چاہیے کہتے ہاں جی چاند نظر آنے کے بعد نہیں منڈواتے، چاند نظر آنے سے پہلے بھی نہیں منڈواتے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ چاند سے پہلے منڈوا دیتے ہیں بعد میں نہیں منڈواتے؟ جس طرح چاند نظر آنے کے بعد داڑھی منڈوانا حرام ہے، ویسے چاند نظر آنے سے پہلے منڈوانا بھی حرام ہی ہے، سمجھ آئی نا؟ ہاں، یہ خلاف سنت عمل ہے، اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے پیار سے، لڑائی والی بات نہیں ہے، فتویٰ لگانا مقصود نہیں ہے، آپ کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، احساس دلانا مقصود ہے کہ یار یہ 10 دن عظمت والے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے بتایا اجر ملے گا، اگر قربانی کا ارادہ ہے تو ان دنوں میں حجاج کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بال اور ناخن نہ کاٹو، تو ہم ان 10 دنوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان 10 دنوں کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے داڑھی نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کٹواتے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یار 10 دنوں کی عظمت کا لحاظ کر کے نہیں کٹواتے، جناب رسول اللہ کا لحاظ کر کے ساری زندگی نہ کٹوانے کا فیصلہ کر لو تو اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ 10 دنوں کی قدر ہے ہمارے اندر کہ یار یہ 10 دن بڑے عظمت، ان میں بال نہیں کٹوا، داڑھی نہیں کٹوانی، تو یہ 10 دن کتنے ہی عظمت والے ہوں، محمد مصطفیٰ کی زبان سے زیادہ عظمت والے تو نہیں ہیں، رسول اللہ کے لبوں سے نکلے ہوئے جو بول ہیں ان سے زیادہ عظمت والے تو نہیں ہیں، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جو قیمتی الفاظ اور اللہ کے نبی کے احکامات و تعلیمات سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا، تو بڑی عظمت والے ہیں، لیکن ان کی عظمت کا لحاظ کر کے نہیں کٹواتے تو رسول اللہ کا لحاظ کر کے بھی نہ کٹواؤ یار، کتنی خوشی ہوگی اللہ کے نبی کو اس بات، سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ دن بڑے عظمت والے دن ہیں، ان کا لحاظ کرنا تو بنتا ہے، اور آج کا دن تو ویسے ہی 9 ذوالحج ہے، آج کتنی ہے؟ اوپر سے جمعے کا دن ہے،
یہی 9 ذوالحج اور جمعے کا دن وہاں ہوتا نا سعودیہ میں تو حج اکبر کہلاتا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو آج یہاں پہ 9 بھی ہے اور جمعہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے 9 ذوالحج کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے سال کا سب سے افضل ترین دن 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کا دن، سب سے افضل دن. تو یہ جو دن اور یہ جو وقت ہے نا اس وقت گزر رہا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہے. اس وقت میں رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ سے بخشوا رہے تھے اپنی امت کو. یہ اللہ سے اپنے آنسوؤں کی قیمت لینے کا وقت ہے. 2 آنسوؤں پہ وہ کچھ لے سکتے ہو کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں آپ کے دامن میں آ گریں گی. اتنا قبولیت کا وقت ہے. جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اس طرح دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ کا ہے، 9 ذوالحج کا ہے. اور ہماری بے قدری کی انتہا دیکھیے، لیلۃ القدر تو ڈھونڈنی پڑتی ہے بھائی، یوم عرفہ کو تو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیلنڈر پہ کنفرم لکھا ہوتا ہے کہ آ جائے. لیلۃ القدر کے بارے میں تو گمان ہوتا ہے کہ 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 24 25ویں ہے کہ 27ویں ہے کہ 29ویں ہے کہ کنیویں ہے، پہلے اشرے چے کہ دوجے چے کہ تیجے چے، رمضان دے شروع چے، درمیان چے، آخر ڈھونڈنا پڑتا ہے. یوم عرفہ کو تو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، 9 ذوالحج کنفرم ڈیٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سال کا افضل ترین دن ہے، اور اس دن کی ہوئی عبادت اعلیٰ ترین عبادات میں شمار ہوتی ہے. اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے ان کلمات کا ورد فرماتے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے ان کلمات کا ورد فرماتے. تو یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں. آپ کے پاس غروب آفتاب تک کا وقت ہے. ابھی یہ جمعہ پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں تو خود کو فارغ نہ سمجھیں، وہ باقی کے وقت کو قیمتی بنائیں. کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھیں، کثرت سے ذکر اذکار کریں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں، کثرت سے اللہ کا نام لیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا گولڈن چانس ہے. اس کو ضائع نہ کیجیے، اس کو ضائع نہ. اوپر سے جمعے کا دن، اوپر سے یوم عرفہ، اوپر سے اللہ کی محبت رحمتیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے. حضور نے خود فرمائش کی ہے کہ میرے اوپر درود و سلام جمعے میں پڑھا کرو. فرمایا جمعے کے دن درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. اللہ کے نبی کی خواہش اور فرمائش ہے. تو جمعے کا دن یوم عرفہ ہمارے لبوں پہ درود و سلام ہو تو اللہ کے نبی کو کتنی راحت اور کتنی ٹھنڈک پہنچے گی. تو اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے. اور آخر میں ایک اور بات بتا دوں، کہتے ہیں جی قربانی میں گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گوشت پھینکنے کی نیت کرنی چاہیے؟ سنا ہی ہوگا آپ نے مولویوں سے، قربانی میں گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی، ثواب ضائع ہو جائے، اجر ضائع ہو جائے. گوشت کھانے کی نیت نہیں، وہ کرنے کی ہے. پھر گوشت کھان دی نہیں کرنی تھے، گال چپانا ہے گوشت. کیا کرنے کی نیت کرنی چاہیے؟ بات ادھوری جو ہوتی ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، پوری کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لگانا ہے بس. کیا لفظ لگانا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یوں کہنا کہ صرف گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے. قربانی ہی خالصتاً گوشت کھانے کے لیے لے کے آئے ہو تو پھر اجر سے محروم ہو جائے، وہ تو نیت میں ملاوٹ ہو گئی نا. ہاں باقی آپ ریسیپیز تلاش کریں، تکے بوٹی کباب کے لیے آپ رنگ برنگی سیخیں لے کے آئیں، انگیٹھی لے کے آئیں، میں نے بھی بلا لے جب بہت ٹائم سے. لیکن وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بہترین قسم کا انتظام کریں، کھانے پینے کا سارا سسٹم بنائیں، اسٹیم کریں گے، روسٹ کریں گے، بروسٹ کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، یہ کریں گے، جو مرضی کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، آپ کے لیے وہ گوشت اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اللہ نے کہا آپ کھاؤ تو کھاؤ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دن ہی کھانے پینے کے ہیں. ایام تشریق سختی سے منع کیا گیا کہ ان دنوں میں، یعنی کل کے بعد، آج کی بات نہیں ہو رہی، آج تو روزے کا دن ہے، کل کے دن سے 10 ذوالحج سے لے کے ایام تشریق میں حضور نے فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، خوب کھاؤ، خوب پیو. یہ تو خوب موج کے دن ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے خوب موج کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خالص گوشت کی نیت نہ کرو.
کھانے پینے کے پروگرام ہی نہ بناتے رہو. جس طرح میں نے کہا نا, ہاں بیلنس کرو, کچھ تھوڑا سا سامان سمون پکانے پکونے والا بھی لے آؤ اور تھوڑی سی نیت بھی سیدھی پدری کر لو. تو نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کی کرو. گوشت تمہیں ایکسٹرا میں مل ہی جائے گا, وہ کہیں نہیں جاتا, وہ جانور ذبح ہو کے کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا نا, وہ آپ کے پاس ہی ہے, کھائیے گا, کھلائیے گا اپنے دوستوں میں, احباب میں, جیسے بھی ہو سکے, وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس کے بعد ایک بات اور کہ یہ نر اور مادہ جو ہوتا ہے نا بھائی, اس کا اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. منڈی میں فرق ہوتا ہوگا, آپ کے ہاں ہوتا ہوگا, لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی فرق نہیں. ایک بندے نے بکرا ذبح کیا اس کو بھی ثواب اتنا ہی ہے, جس نے بکری ذبح کی اس کو بھی ثواب اتنا ہی ہے, جس نے گائے ذبح کی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے, جس نے بچڑا ذبح کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے, کسی نے بھینس ذبح کی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے, کسی نے کٹا ذبح کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. دمبا دمبی ذبح کی یا چھترا چھتری ذبح کی لا کے تو اس کا بھی برابر ہے. تو نر اور مادہ کا اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس لیے اس میں بالکل کسی قسم کے کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک بات اور کہ قربانی کے اندر عقیقے کا مسئلہ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں جی, بیچ میں عقیقہ رکھ سکتے ہیں. جو حضرات کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ایک جان کا ہوتا ہے, وہ بھائی جی قربانی بھی ایک جان دی ہوں. تو یہ 7 جو ہوتے ہیں نا حصے, یہ ہر حصہ ایک جان کے قائم مقام ہوتا ہے. تو جب قائم مقام ہے تو پھر جب اس کو قربانی میں ایک قربانی طے کیا گیا ہے تو عقیقہ تو قربانی سے کم درجے والی عبادت ہے. تو جب وہ واجب درجے کی عبادت اس سے ادا ہو سکتی ہے تو سنت یا سنت مؤکدہ یا بچے کے لیے مستحب عمل جو ہے وہ کیوں نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے اس میں بھی کسی قسم کے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑے جانور میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو باقی میں نے آپ سے عرض کیا تھا مسائل ہیں وہ اپنے علماء سے پوچھ لیا کریں, فون کر کے پوچھ لیں, تشریف لائیں, آ کے پوچھ لیں, جہاں آپ کے مقامی علماء کرام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب تو انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کو سرچ کرنا آتا تو آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں, ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو باقی قربانی اصل میں اللہ کی رضا کے لیے بھائی, تو جانور جیسا کیسا بھی ہو وہ اللہ رب العزت عطا فرمائے, اپنی ہمت استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور لے کے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے اور نیت کو خالص کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وسعت نہ بھی ہو نا تو اوکھے سوکھے ہو کے قربانی کر لو. کیا کر لو؟ وسعت نہ ہو, واجب نہیں ہے آپ پہ, لازم نہیں ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, پھر بھی جیسے کیسے اوکھے سوکھے ہو کے. اب گل مولوی صاحب دین تے اوکھے سوکھے نہیں نہ سکھاندا. میں کہ اوکھے سوکھے ہو کے بڈھی نو موبائل لے دینا, اوکھے سوکھے ہو کے پتر دی گل من کے انہوں لیپ ٹاپ لے دتا, اوکھے سوکھے ہو کے منڈے نو موٹر سائیکل لے دی, اوکھے سوکھے ہو کے بھی کر لیا, اوکھے سوکھے ہو کے قربانی نہیں کر سکتا. یہ جو کولر مار کا مخلوق ہے, منڈی میں جاؤ نا تو آپ کو حاضر ہو جائے گا مولوی جی یہ کی کرنی ہے ایڈی بڑی قربانی لے چھڈ پریشان, یہ تو کسی کڑی کا جہیز بن سکتا ہے, کسی نے دوائی لے دے کے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ والی مخلوق جب مولوی یا دیندار یا عام آدمی یا مسلمان قربانی کا جانور خرید کے لاتا ہے یہ فوراً حاضر ہو جاتی ہے جنات کی طرح کہ جی کولر لے دینا تھا, فلان جہیز لے دینا تھا, یہ کر دینا تھا, کسی کے ہاتھ نیلے کر دینے تھے, کسی کے پیلے کر دینے تھے, کسی کو تکا لگا دینا تھا, کسی کو دوائی لے دینی تھی, کسی کو ٹیکا لگوا دینا تھا, کسی کو گولیاں لے دینی تھی. یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ الو کے پٹھے موبائلوں والی دکانوں پہ نظر نہیں آتے. جب ایک بندہ آئی فون لینے جاتا ہے 16 پرو میکس الٹرا, اس وقت یہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں نہیں یہ آتے کہ یار کی کری جانا 5 لاکھ دا فون ہی لئی جاندے, وہ 6 لاکھ دا 7 لاکھ دا فون ہی خرید لین. اللہ دے بندیا فون تو 30,000 والا لے لے, باقی کسی دی بچی دا بیاہ ہو جائے گا, کسی دا انج ہو جائے گا, کسی. تو پتہ چلا کہ ان کو مالی معاملات سے لین دین نہیں ہے, ان کو اسلام سے دشمنی ہے, ان کو حیا شرم نہیں ہے, ان کو اللہ کے دین سے دشمنی ہے. یہ بدبختی کا مظاہرہ صرف وہیں کرتے ہیں جہاں دین کا کوئی فریضہ ادا ہو رہا ہوتا ہے, دین کا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ بازاروں میں فضول خرچیاں کرنے والے آپ کو ہزار مجال ہے کوئی ان کو مشورہ دے کہ یہ نہ لو یہ لے لو. آپ کے سامنے کوئی وی آئی پی قسم کی گاڑی لے, آپ کبھی اس کو کہتے کہ یار تو بحران لے لینی جی, آلٹو لے, تو پراڈو لے لیے بھائی, ہے کہڑی لوڑ ہے, تو ابھی بہ کے تو کلے نہیں جانا ہوں, تو کہڑا سواریاں لدنیاں نے, تیری تو فیملی 2.5 بندے دی ہے تو پراڈو کل ہی رکھی ہوئی ہے بھائی. تو کبھی نہیں کوئی کہتا, وہاں نہیں کوئی کہے گا. لیکن جب کوئی غریب آدمی وہاں سے 50-60 ہزار کا بکرا لے کے آ رہا نا, اس کو 73 مشورہ دینے والے آئیں گے. میں نے کہا یہ شیطان کی سنت ہے, ٹینشن نہیں لینی. یہ کیا ہے؟ شیطان کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو شیطان بھی پورا زور لایا,
چھڈو پرے کی کری جاندے ہو کوئی پتر ہے جیوا کر دیو گے بنے گا کی سہارا بنے گا تہاڈا تسی او کی کری جان لگے چھری پھیرن لگے ہو کی ہویا تانوں چھڈو پرے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ادا کی علاج کیتا بلا وہی کرنا ہے تسی بھی سمجھ آئی ہاں جب وہ قربانی کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت کے شیطانوں نے پورا زور لگایا کہ نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے مارے وٹے کی مارے وٹے مارے نا کنکریاں ماری کہ دفع ہو شٹ اپ گیٹ آؤٹ نکال دیا نا اس کا دور کر دیا تو جب آپ کے پاس کوئی ایسا شیطان آئے جو آپ کو قربانی کے بارے میں وسوسے ڈالے تو تسی بھی کی کرنا ہے وٹے ہی مارنے نے واخر دعوانا الحمدللہ